تو حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ریاست کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ مقرر ہوئے. لوگوں کے اندر حضرت حسن سے بڑی محبت تھی. بھائی نبی علیہ السلام کی شبیہ ہیں، شبیہ بن نبی ہے. نبی علیہ السلام سے شکل و صورت ملتی ہے، چال ملتی ہے، تو لوگوں کی بڑی والہانہ وابستگی تھی. انسان حق پر بھی ہو اور حق پر ہوتے ہوئے دستبردار ہو جائے. اللہ کی قسم ہے، حضرت حسن کا عمل جو ہے وہ دنیا میں ضرب المثل بن گیا. آج کہا جاتا ہے حسن والی صلح. حسن والی صلح کا مطلب کیا ہے کہ بھائی بے شک آپ حق پر ہیں، ہر چیز کو نظر انداز کر کے آپ خود صلح کی طرف قدم بڑھائیں. انسان مظلوم بھی ہو، حق پر بھی ہو، اور پھر بھی انسان جو ہے وہ صلح کی طرف قدم بڑھائے. یہ مزاج، یہ وصف نبیوں والا وصف اور خوبی ہے. یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اخلاق کا بہت اعلیٰ منصب ہے جہاں تک ہزاروں نہیں لاکھوں میں سے ایک بندہ جا سکتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلح ہوئی، اور جب صلح ہوئی تو کس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ بیٹھے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے چچا آپ ہاتھ بڑھائیں. حضرت معاویہ نے ہاتھ بڑھایا. فرماتے ہیں میں ایک عام فرد کی حیثیت سے آپ کی بیعت کرتا ہوں، مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ اور خلیفہ اور حاکم آپ ہیں. حضرات، جب دو گروہوں میں فریقوں میں صلح ہو جائے تو لڑائی کی بات کرنے والے شیطان ہوتے ہیں. آج بھی شیطان لڑائی کی باتیں کرتے ہیں. حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. حضرت حسن اور حسین کا نام لینے والوں، اگر تم ان کی سیرت کو اور ان کے عمل کو اور ان کی زندگیوں کو مانتے ہو تو حضرت معاویہ کا احترام کرنا تمہارے اوپر واجب ہے کہ ان کی بیعت حضرت حسن نے بھی کی ہے اور حسین نے بھی کی ہے. تم کیوں نہیں مانتے؟ نہ مان کر اور لڑائی کی باتیں پھیلا کر یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ شیطانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کرائے گا. نبی علیہ السلام نے دونوں گروہوں کو مسلمان قرار دیا ہے. یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری بات ہے. وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ میری جماعت کے مقتول اور حضرت معاویہ کی جماعت کے مقتول جو ہیں وہ جنت میں ہیں، معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہے. حضرات پھر آپ دیکھیے کہ حضرت معاویہ نے اتنے بہترین انداز کے ساتھ حکومت کی ہے. آپ کسی شیعہ سے پوچھیں کہ 20 سالہ دور حکومت میں حضرت معاویہ کا کوئی فالٹ تو لا کر دکھا، کوئی سیاسی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر ان کا کوئی دشمن ہے تو یہودی ہیں. اور یہودی جو ہیں وہ ان کے خلاف کتابیں چھاپتے ہیں اور پھر ان کے ترجمے ہوتے ہیں انگلش اور اردو کے اندر. وہاں سے پڑھ پڑھ کر مولویوں کا بیڑا غرق ہوا. کسی محدث کا نام لکھ دو، مولوی سمجھتے ہیں یہ صحیفہ آسمانی ہے اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ کتاب بناوٹی ہے. انصاب الاشراف جو بلازری کی ہے، بناوٹی کتاب ہے جس کو پڑھ کر مولوی اور پیر حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں. دنیا کے اندر یہ کتاب سب سے پہلے یہودی محقق نے شائع کی.
صحابہ کرام حضرت معاویہ کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، ذرا سنتے جائیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ثلث دین، ایک تہائی دین ہم تک پہنچانے والی ہماری ماں عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہر بندہ کہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک ثلث 33%۔ اور دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضرت عائشہ کی روایت موجود نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت معاویہ کی جو سیاست ہے اس سے کس طرح متاثر تھی، وہ دعا کیا کرتی تھی اللہ میری عمر جو ہے یہ بھی معاویہ کو لگا دے۔ یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ محدث فقیہ معاویہ کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، ذرا سنتے جائیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ثلث دین، ایک تہائی دین ہم تک پہنچانے والی ہماری ماں عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہر بندہ کہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک ثلث 33%۔ اور دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضرت عائشہ کی روایت موجود نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت معاویہ کی جو سیاست ہے اس سے کس طرح متاثر تھی، وہ دعا کیا کرتی تھی اللہ میری عمر جو ہے یہ بھی معاویہ کو لگا دے۔ یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ محدث فقیہ مفتی، دین اسلام کے اندر ایک ربع چوتھائی دین کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے، متداول ہوئی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ہے۔ صحیفہ ابی ہریرہ، یہ صحیفہ حمام بن منبہ کہا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ تمسکوا بصدغی معاویہ، معاویہ کی جو دو کن پٹیاں ہیں اس کی جو فہم و فراست ہے اس کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سیاسی فہم و فراست عطا کی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔ حضرات، آج بخاری کے حوالے دینے والے ان کو صحیح بخاری سے حضرت معاویہ کی شان نظر نہیں آتی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا جو وتر ہے کتنی رکھتے؟ فرمانے لگے وتر 1 رکعت ہے، 1 رکعت پڑھو یہ وتر ہے۔ وہ کسی بندے نے سنا، وہ اٹھا۔ بعض بندے جو ہے نا مولویاں نو لڑان دے وچ بڑا کردار ادا کردے نے۔ گل اتھوں چکی اوتھے جا کے سٹی، اتھوں چکی تے ادھر آ کے سٹی۔ تو انہوں نے کہا کہ وتر 1 ہے۔ وہ بندہ فوراً اٹھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس چلا گیا، ایک گل سنی جی دسو کی معاویہ کہتے ہیں وتر 1 ہے۔ فرمانے لگے وہ حق کہتے ہیں، انہو لفقیہ، معاویہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ دین کے فقیہ ہیں۔ فقیہ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دین کا بہت بڑا ماہر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ کو یہ پتہ ہے یہ بھی محدث اور مفتی سے آبی ہیں، محدث اور مفتی۔ امت کے تمام طبقات عبداللہ ابن عمر کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس امت کے لیے نا اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو کسی خطبہ جمعہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی ذکر کریں گے، ان کے اقوال، ان کی فقہ، ان کے تدبر۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں دیکھا، اور یہ کہتے ہیں
معاویہ سمیٹو ہے نعوذ باللہ. بندے نے کہا ابو بکر، فرمانے لگے ہوا افضل، ابو بکر افضل ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اگر میں نے کسی کو سخی دیکھا ہے تو حضرت معاویہ کو دیکھا. عمرو بن عاص وہ کیا کرتے فرماتے ہیں سیاست میں نے کسی کو مدبر دیکھا ہے نا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں، جو کاتب قرآن ہو، کاتب وحی ہو، اللہ کے نبی کا پیارا ہو، خلفائے راشدین کا منظور نظر ہو، اہل بیت کا معتمد ہو، صحابہ کرام اس کو دیندار اور فقیہ سمجھے، ایسی شخصیت کے بارے میں انتہائی منفی چیزیں معاشرے میں، یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں. یہ انہی لوگوں کی ذریت اور اولاد ہے جو نبیوں پر حرف گیری کرتے ہیں. میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.